حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور ان کی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ کی پوری حفاظت فرمائی۔ جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی، اسی طرح صاحب قرآن بھی حفاظت فرمائی۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ کو تاریکی سے دور رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ معاشرے میں آپ کو اتنا ممتاز کر دیا گیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ آپ کے اخلاق کو اتنا بلند بنایا گیا کہ جو آپ کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا آپ کا ہو جاتا، اور آپ کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا گیا کہ گویا بقول صحابی حضرت حسان بن ثابت آپ نے جس طرح چاہا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی ایسے دور میں گزری جب ہر طرف جہالت تھی، مگر آپ کا رنگ سب سے الگ اور جدا گانا تھا۔ آپ اپنے ہم وطن کے رنگ میں نہ رنگے گئے، بلکہ اپنا الگ رنگ جمایا۔ دنیا میں دو نازک موقع آئے، مگر اللہ تعالی نے آپ کو بالکل محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ساز و سرود کی آواز سنی اور نہ کسی بت کو ہاتھ لگایا۔ پورا معاشرہ برائیوں میں ملوث تھا، مگر آپ ہر برائی سے دور رہے۔ نہ کبھی بتوں کے نام کی قربانی کا گوشت کھایا۔ اس معاشرے میں بعض قبائل کے ہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، آپ لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے اور لڑکیاں لے کر خود پرورش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لہو و لعب میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ خود آپ سے فرمایا، میں نے کبھی کسی ایسی برائی کا ارادہ نہیں کیا جس کا زمانہ جاہلیت میں لوگ ارتکاب کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے معاشرے سے امانت اور دیانت داری ایسے نکل گئی جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، مگر یہی وہ خوبی ہے جیسے اقوام و افراد پہچانے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دیانت داری اور امانت داری سے دوست دشمن کے دل میں گھر کیا، اور 25 سال کی عمر میں معاشرے میں وہ وقار حاصل کر لیا کہ سب نے یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمین کا لقب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر پورا بھروسہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسی امانت داری کی وجہ سے لاکھوں روپے کا سامان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی مہم پر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری ہی تھی جس سے متاثر ہو کر عرب کی اس متمول خاتون نے نکاح کا پیغام بھجوایا، جبکہ کئی سرداران قریش کی نکاح کی خواہش آپ رد کر چکی تھی۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو ثالث تسلیم کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے آپ کی صداقت اور امانت کی وجہ سے اسلام قبول کیا کہ جو شخص دنیاوی معاملات میں جھوٹ اور خیانت سے کام نہیں لیتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے اور اس کے پیغام میں کیسے خیانت کر سکتا ہے۔ آپ پر اعتماد اس حد تک تھا کہ دشمنوں سے مخالفت اور جنگ جاری تھی، مگر ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو انہیں دشمنوں کی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ میں چھوڑا کہ جس کی امانت ہو وہ اس تک پہنچا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال و اسباب کی کچھ پرواہ نہ کی، وہ جاتا ہے تو جائے مگر امانتیں ضائع نہ ہوں۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال دیانت داری اور امانت داری۔ آپ کی صداقت و سچائی کا یہ علم تھا کہ بعث سے قبل ایک روز ایک شخص نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ وعدہ بھول گیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ 3 دن بعد یاد آیا تو فوراً دوڑا آیا، کیا دیکھتا ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے رہنے کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ تھا وعدے کا پاس اور قول کا لحاظ رکھنا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔